ایک بزرگ نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا اور شیطان سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں واقعتاً آپ جیسا بن جاؤں اور حقیقی معنوں میں شیطان کا چیلا بن جاؤں۔ شیطان اس صاحب کی، اس بزرگ کی بات سے بڑا تعجب میں آیا، حیرت میں آیا کہ آج تک تو مجھ سے کسی نے ایسی بات نہ پوچھی، خیریت تو ہے، تو ایسا کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے، اس صاحب نے کہا کہ میں حقیقی معنوں میں مجبور ہوں، دل سے مجبور ہوں، فلہذا آپ مجھے وہ بات بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں بالکل آپ جیسا بن جاؤں اور حقیقی معنوں میں آپ کا چیلا بن جاؤں۔ تو شیطان نے کہا پھر سن، اگر آپ حقیقی معنوں میں مجھ جیسا بننا چاہتے ہو اور میرا حقیقی معنوں میں چیلا بننا چاہتے ہو تو سب سے جو پہلا کام ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے، آپ نے نماز چھوڑ دینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جھوٹی اور سچی قسمیں کھاتے رہنا ہے، اور قسم کھانے میں بغیر پرواہ کی، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر آپ نے یہ دو کام کر لیے تو آپ حقیقی معنوں میں مجھ جیسے بن جاؤ گے، یعنی آپ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور حقیقی معنوں میں آپ شیطان کے چیلے بن جاؤ گے۔ جب اس بزرگ نے شیطان کی یہ بات سنی تو شیطان سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد یہ دو کام کبھی بھی نہیں کروں گا، یعنی نہ تو نماز چھوڑوں گا اور نہ ہی جھوٹی قسمیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے اس کی جب یہ بات سنی، اس نے جب یہ قسم کھا کے کہا تو شیطان بڑا حیرت میں آ کے کہنے لگا کہ آج تک تو میں دنیا والوں کو دھوکہ دیتا رہا، لیکن تم میرے استاد نکلے کہ تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اور شیطان نے کہا کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی میں اپنے دل کی بات، راز کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی میں کسی کے دھوکے میں آؤں گا۔ واللہ کیا خوف ہے، خوف خدا ہے کہ 70,000 سال تک شیطان نے اللہ کی عبادت کی، لیکن ایک سجدے سے اس نے انکار کیا، رب العالمین کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اور پھر دیکھیں وہاں سجدہ بھی آدم علیہ السلام کو تھا، جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا نبی ہے، اور یہاں سجدہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور وہاں ایک سجدے کا اس نے انکار کیا۔ یہاں بے نمازی آدمی سینکڑوں سجدوں کا انکار کر جاتا ہے، اگر ایک دن کے اندر 5 نمازیں نہ پڑھے تو 96 سجدے بنتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہے، جو آدمی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ یہ سزا بے نمازی آدمی کی، اس سے بھی اگر زیادہ سزا دی جائے تو یہ کم ہے۔ کیوں؟ وہ رب العالمین کے حکموں کو توڑتا ہے، وہ حکموں کو توڑ رہا ہے۔ شیطان نے صرف ایک حکم نہ مانا تو وہ مردود ہو گیا۔ آج کا انسان ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں حکم جو اللہ کے، ان سب کو توڑ رہا ہے، ان سے منہ پھیر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا اس پہ کرم اور فضل ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بالکل بعید نہیں کہ اللہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ کی بدولت، اس کلمہ کے مقدس کلمہ کی پڑھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیں یا اس کو معاف کر دیں، تو یہ بات اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، ورنہ نماز کا چھوڑنا انجام کے اعتبار سے بہت برا ہے۔ ایک آدمی کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس ریاست تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، میں اس کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، فلہذا مجھے فرصت نہ ملی کہ میں نماز پڑھتا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اچھا تیرے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، ریاست تھی، جس کے کاموں میں تو مشغول رہتا تھا، جس کی وجہ سے تو نماز نہ پڑھ سکا، جس کی وجہ سے تمہیں فرصت نہ ملی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے پھر لاؤ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جب ان دونوں کو لایا جائے گا اللہ رب العالمین پوچھیں گے ہاں بتا کیا تیری حکومت، تیری سلطنت، تیری ریاست ان دونوں سے زیادہ تھی؟
وہ کہے گا کہ نہیں، ہرگز زیادہ نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جب تیری ریاست، حکومت، سلطنت ان سے زیادہ نہیں تھی اور ان کی کہیں زیادہ تھی، لیکن انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اللہ کی یاد کو نہ چھوڑا۔ اب تو بتا کہ تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو فلہذا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو نے اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھی۔ فلہذا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس آدمی کو لے جاؤ، جہنم میں جا کے ڈال دو۔ اسی طرح ایک اور شخص آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے عذر پیش کرے گا کہ یا اللہ میں بیمار رہتا تھا، بیماری کی وجہ سے مجھے فرصت نہ ملی کہ میں نماز پڑھتا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اچھا تو بیمار رہتا تھا، تیری بیماری کی وجہ سے تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملی، نماز کا وقت نہ ملا، فلہذا لے آؤ ایوب علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے بتا تو زیادہ بیمار تھا یا پھر حضرت ایوب علیہ السلام جو برسوں سال بیمار رہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان سے اللہ کی یاد کو غافل نہ کیا، بلکہ تو نے اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا۔ فلہذا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے بھی لے جاؤ اور جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح ایک اور شخص آئے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے عذر کرے گا کہ یا اللہ میرے بچے زیادہ تھے، میں ان بچوں کی خدمت کرتا رہا، ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، فلہذا مجھے وقت نہ ملا، فرصت نہ ملی جس کی وجہ سے میں نماز پڑھتا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تیرے بچے زیادہ ہیں، پھر لے آؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسے دیکھ بھال کی اور ان کی خدمت کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کس طرح وہ غمزدہ رہے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی یاد کو نہ چھوڑا، نماز کو نہ چھوڑا۔ اللہ فرمائیں گے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، فلہذا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے تیری غفلت نے نماز نہ پڑھنے دی، سستی کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں جا کے ڈال دو۔ اسی طرح ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور عذر پیش کرے گی کہ یا اللہ میرا خامن بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، میں اس کی خدمت میں رہتی تھی اور مجھے فرصت نہ ملی کہ میں نماز پڑھتی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تیرا خامن ظالم جابر تھا، پھر لے آؤ حضرت آسیہ کو کہ تیرا خامن، اس کا خامن فرعون جو اتنا ظالم اور جابر تھا، جس نے حضرت آسیہ کے جسم پہ طرح طرح کی سزائیں بھی دیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ نے اللہ کی یاد کو نہ چھوڑا۔ اللہ فرمائیں گے بتا تیرا خامن کا ظلم زیادہ تھا یا پھر آسیہ کے خامن کا ظلم زیادہ تھا؟ وہ عورت اپنی زبان حال سے اقرار کرے گی کہ نہیں میرے خامن کا ظلم بہت کم تھا اور آسیہ کے خامن فرعون کا ظلم بہت زیادہ تھا۔ اللہ فرمائیں گے لیکن اس کے باوجود آسیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد کو نہ چھوڑا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئی۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، تو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھتی تھی، سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھتی تھی۔ فلہذا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس عورت کو لے جاؤ اور جا کے جہنم میں ڈال دو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت رہتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت ہی کبیرہ گناہ کر بیٹھی ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی ہے لیکن پھر بھی آپ کے پاس چل کے آئی ہوں، اگر آپ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ سے میرے اس گناہ کی معافی کی دعا کر دیں تو مجھے قوی امید ہے، مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی برکت سے مجھ سے میرا گناہ معاف کر دیں گے، میری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی خیر تو ہے، تو اس قدر پریشان ہے، سرگردان ہے، تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے حرام کاری کی ہے، بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اور دوسرا کام پھر اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے یہ الفاظ سنے تو فوراً غصے سے بھڑک گئے اور اس سے کہا کہ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ مجھ سے کہ تیری وجہ سے اللہ کا عذاب یہاں نہ آ جائے۔ جیسے ہی وہ عورت اٹھ کے جانے لگی فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا تیرے نزدیک اس عورت سے زیادہ کوئی گناہگار ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ
عورت سے، جو عورت نے گناہ کیا ہے اس سے بھی بدتر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ کوئی بدکار اور کوئی زیادہ گناہ گار نہیں ہو سکتا کہ اس عورت نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے اللہ کے نزدیک۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف 2 نمازیں تھیں، اور کیا جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ اس عورت سے، یعنی زنا، بدکاری، حرام کاری اور اسی طرح جتنے بھی گناہ والے کام ہیں ان سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 نمازیں ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ 5 نمازوں کے چھوڑنے والا کس قدر وہ گناہ گار ہوگا اور اللہ کے غصے کو کس قدر وہ اپنے اوپر لاگو کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نماز کا پابندی بنائے، نماز کا پابند بنائے، نماز کو چھوڑنے سے اللہ مجھے بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔